ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ اپنے انبیاء کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا؟ کیا ان انبیاء نے ان قوموں کے فیصلے کو تسلیم کیا تھا، اس آئین کو تسلیم کیا تھا؟ نمرود کا آئین حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ فرعون کا آئین حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ رومی حکومت کا آئین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ مکہ کے کافروں کا، مکہ کے سرداروں کا آئین حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ یزید کا آئین حضرت امام حسین علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتا تھا؟ کیا یہ سارے آئین درست تھے؟ کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے نمرود کا آئین تسلیم کر لیا تھا؟ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کا آئین تسلیم کر لیا تھا؟ کیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے رومیوں کا آئین تسلیم کر لیا تھا؟ یا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے سرداروں کا آئین تسلیم کر لیا تھا؟ یا امام حسین علیہ السلام نے یزید کا آئین تسلیم کر لیا تھا؟ اگر انہوں نے صرف خدا کی خاطر اس آئین کے اس حصے کو نہیں مانا جو خدا سے ٹکراتا تھا، تو آج ہم سے یہ توقع مت رکھیے کہ ہم اپنے خدا کو چھوڑ کر تمہاری حکومت کی پیروی کر لیں گے۔ نہیں، ہم تمہاری حکومت کی پیروی کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن دنیاوی امور میں۔ جہاں تک اللہ کی عبادت کا تعلق ہے، وہاں لوٹو گے تو پھر ہمارا جواب وہی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیا تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیا تھا، جو حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ماننے والوں نے دیا تھا۔ اگر آج تم نمرود بن کے ہمیں ابراہیم بنانا چاہتے ہو، آج تم فرعون بن کر ہمیں موسیٰ بنانا چاہتے ہو، تم رومی بن کر ہم کو عیسیٰ بنانا چاہتے ہو، تم مکہ کے سرداروں کی پیروی کر کے ہمیں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ سے ملانا چاہتے ہو، اور خود یزید بن کر ہمیں حسین بناتے ہو، تو بسم اللہ، ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ہم دکھ اٹھائیں گے، تکلیفیں اٹھائیں گے، ہم ہر دکھ اٹھا کے خدا تعالیٰ کے حضور جھکیں گے، لیکن خدا کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور یہ تو ہمارے خلیفہ وقت نے فرمایا تھا کہ وہ تم کو حسین بناتے ہیں اور آپ یزیدی بنتے ہیں۔ یہ کیا ہی سستا سودا ہے، دشمن کو تیر چلانے دو۔